اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الاقرار. سب سے پہلے اقرار کی تعریف کی ہے. اقرار کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اقرار؟ ہے بھائی؟ اقرار کسی غیر کے حق کو اپنے اوپر ثابت کرنے کا نام اقرار ہے. اقرار لنفسی کو یہ کہیں گے، ٹھیک ہے. اقرار لغیری ہی کسی غیر پر اقرار کرنا، اور کسی غیر پر اقرار کا وجود ہی نہیں ہے تو اس لیے اقرار لنفسی ہی کو کہتے ہی نہیں ہے، بس سیدھا سیدھا اقرار کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ رہے ہو؟ اقرار لنفسی، اقرار لغیری، لیکن اس کا وجود ہی نہیں ہے. کسی غیر پر اقرار کو تو دعویٰ کہیں گے، لہذا اقرار لنفسی ہوتا ہی اپنے لیے، اس لیے لنفسی کو ساتھ نہیں لگاتے. اقرار، ٹھیک ہے. تو اقرار اپنے لیے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہی تعریف کہ ہوا اخبار عن ثبوت حق الغیر علی نفسہ، کسی غیر کے حق کو اپنے اوپر ثابت کر دینا، کسی غیر کے حق کو اپنے اوپر ثابت کر دینے کی خبر دینے کو اقرار کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کسی کا حق اپنے اوپر ثابت کرنا، کسی کا حق اپنے اوپر مان لینا. تو کوئی کہے اقرار کی تعریف کو تو کہنا تسلیم کر لینا کسی کا حق میرے اوپر ہے، بس یہ اقرار ہے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی الفاظ سے تعریف کریں، لیکن یہ الفاظ یاد کر لیے جائیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. ہر جو باب ہے، ہر جو کتاب ہے، اس کی جو بنیادی تعریف ہے نا، فنی تعریف جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو نہیں آئے گی نا تو آپ پھنس سکتے ہو کسی بھی جگہ پر. تو مثال آپ کے بھائی فلاں نے اقرار کے لیے کہتا اقرار ہوتا کیا بتاؤ، وہ کہیں گے اقرار ہوتا ہے. کہتا نہیں اقرار کیا ہوتا ہے بتاؤ ذرا. تو آپ پھنس جاؤ گے، سامنے والا آپ کو پھنسا لے گا. اگرچہ اقرار ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک تعریف ہوتی ہے، وہ آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. وہ آپ کی زبان پر ہونی چاہیے. بہتر یہ ہوگا آپ ایک فہرست بنا لیں، اس میں سامنے چیز کا نام لکھا، اس کے آگے تعریف کر لی، اس کو ایک دو دفعہ یاد کر لو، پھر آپ کو مزید یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بطور مثال آپ کتاب و تحکیم کا ایک مسئلہ ہے، اس میں اقرار کا مسئلہ آ گیا. ٹھیک ہے. کتاب الصلاۃ کا ایک مسئلہ ہے، اس کے اندر تحکیم کا ایک مسئلہ آ گیا. تو آپ کو تحکیم کی تعریف آتی ہوگی تو آپ لکھ سکیں تحکیم یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وکالت، بطور مثال اس میں وکالت آ گیا، بطور مثال اس میں حوالہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو آپ جب امتحان دو گے، امتحان میں سوال آ گیا کتاب الاقرار سے، اور اس میں ایک حوالے کی بات آ گئی، تو آپ بتا دیں گے کہ حوالہ کیا ہوتا ہے. اس کی تعریف صاحب کنز نے یہ لکھی ہے، پھر اس کے مطابق مسئلہ. تو آپ ایک اچھا امتحان دے سکتے ہو اور سامنے والے کو اچھا سمجھا سکتے ہو. ٹھیک ہے. ہوا اخبار عن ثبوت حق الغیر علی نفسی. ٹھیک ہے بھائی. آگے چلے. اقرار کی شرائط ہیں. ٹھیک. اقرار کی 3 شرائط ہیں. اذا اقر حر مکلف بحق، تین شرطیں. پہلی شرط اقرار کرنا آزاد کا. ٹھیک. آزاد بندے کا اقرار کرنا. کسی حق کا اقرار کرنا. ٹھیک ہے. حق معلوم ہو، حق مجہول ہو، کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کس کا؟ مکلف کا. غیر مکلف کسی مجنون کا اعتراف کر لینا، کسی بچے کا اعتراف کر لینا صحا. ولو مجہولا، اگرچہ مجہول ہو، حق مجہول ہو، اگر اس کا اقرار کر لیا تو بھی اقرار ثابت ہو جائے گا. اس کے میرے اوپر پیسے ہیں. اب پیسے کتنے ہیں؟ مجہول ہے نا، مجہول ہے، لیکن اقرار ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مجہول کے بارے میں نا انہوں نے تفریعات پیش کی ہیں، کافی ساری تفریعات ہیں، سمجھ لو بڑی آسان سی ہیں. پہلی تفریع کشیء وحق، کہتے ہیں میرا کوئی چیز اس کی میرے ذمے ہے، کوئی حق اس کا میرے ذمے ہے. ٹھیک ہے. کوئی اس کی چیز میرے ذمے ہے، کوئی حق میرے ذمے ہے.
تو یہ کسی عام چیز کا اقرار کرنا. اس کی ایک تفریح پیش کی ہے. تفریح سمجھتے ہو نا؟ جو کتاب کا سمجھو کہتے ہیں وَيُجْبَرُ عَلَى بَيَانِهِ، اس کے اوپر جبر کیا جائے گا. بتاؤ بھی وہ کون سی چیز ہے. سمجھ رہے ہو؟ وَيُبَيِّنُ مَا لَهُ قِيمَةٌ، اور وہ بیان کرے کہ اس چیز کی قیمت کیا ہے. کہ جی میرے ذمے ایک ڈیسک ہے. ڈیسک بھی تو کوئی چیز ہے نا. یہ کتنے روپے والی ڈیسک ہے؟ 100 روپے والی ہے، 500 روپے والی، 5000 والی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا بھائی. والقول للمقر وقول للمقر مع یمینہ، اور مقر کا قول معتبر ہوگا اس کی قسم کے ساتھ. ان ادعا المقر لہو، اگر مقر لہو نے، مقر لہو سمجھتے ہو جس کے لیے اقرار کیا ہے، ابراہیم نے احمد کے لیے اقرار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان ادعا المقر لہو، اگر مقر لہو نے اکثر منہ کہا کہ 200 روپے والی ڈیسک ہے، تو اس کا قول مع یمین معتبر ہوگا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی آپ سمجھ چکے ہوں گے امید ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اکثر کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے، لہٰذا اس کا قول مع یمین معتبر ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، آگے دیکھو. اس نے کسی چیز اور کسی حق کے بارے میں مجہول کا دعویٰ کیا تھا. ٹھیک ہے، اب جہالت، یہ آگے چھوٹی سی انہوں نے ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بیان کر دیا. ٹھیک ہے، دوسری تفریح نمبر 2، جہالت مال کے بارے میں. مال کے بارے میں جہالت ہے، اس کی بتا رہے. وفی مال، ٹھیک ہے، وہ بتا کشیء وحق، اور آگے ہے وفی مال، یعنی مال میں جہالت کا اقرار کیا ہے، مال میں مجہول کا اقرار کیا ہے. ہیلو بھائی صاحب، کیا ہوا؟ سفر سے میں آیا ہوں، تھکے ہوئے آپ ہیں، ایسا تو نہیں کرو نا. دیکھو بھائی آگے کیا ہے. اگر اس نے کہا ولو فی وفی مال، اگر مال میں اقرار کیا تو لم یصدق فی اقل من درہم، ایک درہم سے کم میں نہیں مانا جائے گا. بھائی میرے اوپر اس کی 54 ہے، میرے اوپر اس کے 25 پیسے ہیں. نہیں کہتے اقل فی اقل من درہم، درہم سے اقل کے اوپر اس کی بات مانی جائے گی، اس سے کم پہ مانی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، اس نے کیا اقرار کیا؟ فی مال عظیم علیہ مال عظیم. ابراہیم کہتے ہیں کہ احمد کا میرے اوپر مال عظیم ہے، علیہ مال عظیم. صحیح ہے، اس نے کہا علیہ مال، تو کیا ہے؟ درہم، درہم سے کم پہ نہیں مانا جائے گا. اس نے کہا علیہ مال عظیم، تو کیا ہوگا؟ مال عظیم کتنا ہوتا ہے؟ مال عظیم ہوتا ہے نصاب. صحیح ہے، تو مال عظیم کتنا ہوتا ہے جی؟ شریعت میں نصاب کتنے ہیں؟ 200 درہم، مطلب 52.5 تولہ چاندی. صحیح ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب اس نے کیا کیا؟ علیہ اموال عظام، علیہ اموال، میرے ذمہ مال ہیں، عظام بڑے بڑے مال ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ تین نصاب ہوں گے. ٹھیک ہے، ثلاثۃ نصب، میں نے اردو میں لکھا. ٹھیک ہے، ثلاثۃ نصب، 3 نصاب ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ مطلب 3 مال ہوں گے: گندم، چنا، کپاس، کپڑا، فرنیچر، اور کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے، یہ 3 قسم کے مال اس سے لیے جائیں گے جو کہ نصاب والے ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں دیکھو 3 نصاب ہیں، پہلے 1 نصاب ہے، اب 3 نصاب ہے، مطلب 600 درہم.
ٹھیک ہے بھائی، 600 درہم کی بقدر. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آگے چلیں. آسان ہے، کو مشکل نہیں ہے. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا علیہ دراہم کثیرہ، اس کے میرے اوپر بہت سارے دراہم ہیں. ٹھیک ہے، کتنا ہوگا؟ کتاب والا کہہ رہے 10، 10 دراہم ہوں گے. دراہم کثیرہ سے مراد 10 درہم ہے، یعنی جو ڈبل فگر میں چلے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اس نے کیا علیہ دراہم، بس. تو اس کے اوپر کتنے ہوں گے؟ اقل جمع مطلب ثلاثہ. ٹھیک، بات واضح ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کہا علیہ درہمن، یہ کہے گا میرے ذمے درہم ہے، تو کتنا ہوگا؟ 1 درہم ہوگا. سمجھے ہو؟ بات واضح ہے؟ دیکھو، وَدَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ عَشَرَةٌ وَدَرَاهِمُ ثَلَاثَةٌ وَكَذَا دَرَاهِمًا دِرْهَمٌ. بات واضح ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ میر صاحب سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں ابھی تک پہنچے نہیں ہوں، راستے میں ہوں پکا؟ چلو جی. اب ایک اور قسم کی جہالت آ رہی ہے. کیا جہالت آ رہی ہے؟ کہتے ہیں علیہ کذا کذا، علیہ میرے ذمے اتنے اتنے ہیں، تو کتنا ہوگا؟ 11، 11. کذا کذا 11. سمجھ رہے ہو؟ آگے چلو، کیا کہتے ہیں؟ کذا و کذا مطلب 21، کتنے؟ 21. سمجھ رہے ہو؟ جتنے واو بڑھاتا جائے گا اتنا مال بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، اس نے واو بڑھا دیے، وَكَذَا وَكَذَا کتنا ہو جائے گا؟ ہاں جی، نہیں، 100 ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ کم از کم 100 ہو جائیں گے. کیوں؟ قضا و قضا میں ڈبل فگر ہے، ڈبل یعنی 2 عدد والا. ٹھیک ہے، وقضا وقضا کے اندر 3 فگر آ جائیں گے، اور 3 فگر میں سب سے کم 100 ہے، یعنی 3 عدد میں سب سے کم کون سا ہے؟ 3 عدد میں اس سے کم والا کوئی لفظ ہے؟ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے دیکھو، اب اس نے کیا کر دیا؟ قضا وقضا 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 یہ کر دیا، یا اس کو ہٹاؤ یہ کر دیا. میری لکھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک استعمال کیا تو کیا ہو جائے گا؟ 4 عدد والا کم سے کم کتنا ہوگا؟ 1000. 4 عدد والا سب سے کم 1000 ہی ہے نا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اتنی تو ریاضی آتی ہوگی نا، 8ویں میں تو اتنا پڑھ لیا ہوگا. سمجھو بھائی؟ دیکھو یہ عبارت ہے، قضا قضا مطلب 11، قضا و قضا مطلب 21. ولو ثلث بالواو، اگر اس کو واو کے ساتھ لگا دیا یعنی واو کے ساتھ بڑھا دیا تو یزاد 100 مطلب 100 تک بڑھ جائے گا. اس کو چھوڑ دو یار، یہ بلا وجہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک واو بڑھا دیا، ایک واو بڑھانے کے 2 طریقے ہیں، میں نے دونوں طریقے آپ کو بتا، بس ایک ہی طریقہ رہو. ٹھیک ہے، ولو ربع، اگر ایک 4 واو لگ گئے تو کتنا ہوگا؟ زید 1000، تو 1000 تک چلا جائے گا، اور یوں آگے بڑھتے چلے جائیں گے.
سمجھ رہے؟ اگر ایک اور لگا دیا کتنا ہو جائے گا؟ ایک اور قضا و قضا لگا دیا 0 بڑھ جائے گا، ایک اور و قضا لگا دیا ایک اور 0 بڑھ جائے گا، سمجھ رہے؟ آگے چلیں۔ اب دیکھو اقرار کے الفاظ کیا ہیں۔ اقرار کے الفاظ وعلیہ وقبلی، علیہ میرے ذمے، ہم پڑھ دیں وقبلی اور میری طرف ہیں، اقرار بالدین، اقرار بدین یہ دین کا اقرار ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ بس سمجھ میں آ گیا؟ لفظ علیہ اور لفظ قبلی یہ دین کا اقرار، ٹھیک؟ عندی، لفظ عندی، معیہ اور فی یہ امانت کا اقرار ہے، سمجھ رہے ہو؟ علیہ وقبلی اقرار بدین، اقرار بدین یہ اقرار ہے دین کا، ٹھیک ہے؟ وعندی معیہ فی بیتی فی صندوقی فی کیسی میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے، میرے گھر میں، میرے صندوق میں، میری تھیلی میں، یہ اقرار ہے کس کا؟ امانت کا، سمجھ رہے ہو؟ یہ دین کا اقرار ہے اور یہ امانت کا اقرار ہے، سمجھ رہے ہو؟ بات واضح ہے؟ اب دیکھو کچھ ایسے صیغے ہیں جن کے ذریعے سے التزام کیا جاتا ہے، قصہ تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے، مسئلہ تبدیل ہو رہا ہے، کپڑا لاؤ اس کو صاف کرو، ٹھیک ہے؟ میں ادھر کرتا ہوں آپ تاکہ آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو لکھا رہے، چھوڑو بھی، چھوڑو چھوڑو۔ ابراہیم نے، احمد نے ابراہیم سے کہا، دیکھو بھائی، السلام علیکم، کیا رہے؟ کیا رہے؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ بہتر ہے، بہت بہتر، بہت بہتر ہے، جی جی بس الحمدللہ گئے تھے اسلام آباد تک گئے تھے، اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر، بس کچھ دوسرے قسم کا مسئلہ ہے، نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں، دعا میں ایسا ٹھیک۔ لو جی دیکھو بھائی، احمد ابراہیم سے کہا، دیکھو میرے ذمے تیرے اوپر 1000 ہے، لی علیک 1000 کیا مطلب ہے؟ میرے ذمے، ہاں پھنس گیا، لی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ علی کا تیرے لیے 1000 روپیہ، صحیح ہے؟ صحیح ہے بھائی؟ ہیں لی میرے علی کا آپ پر 1000 ہیں، میرے آپ کے اوپر 1000 روپیہ ہیں، کیا مطلب؟ لی میرے، علی کا تیرے اوپر، دیکھو بات سمجھو، ہندی لکا 1000 اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس آپ کے 1000، یہ تو اپنے اوپر اقرار ہے، سمجھ رہے ہو؟ لی جو میرے پیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کو ہٹاؤ، 1000 لی علی کا، میرے 1000 روپیہ تیرے اوپر ہیں، سمجھ رہے ہو؟ پھنس نہیں جانا عبارت سے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہو کیا ہوا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے آگے سے جواب دیا، اتزنہ، ہاں تول لے بھائی، تول کے لے لے پیسے، پہلے زمانے میں پیسے تول کے بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے بھائی؟ کیا کہا؟
انتقدہ گن لو، یہ پیسے گن لو، صحیح ہے؟ یہ کیا کہا؟ اجلنی بھی، مجھے مہلت دے دو، ٹھیک ہے؟ قضیتکہ بھی، قضیتکہ میں نے وہ تم کو دے دیے تھے، احلتک بھی، میں نے وہ پیسے سمیع اللہ کے حوالے کر دیے تھے، وہ اپنی ٹانگ مانج رہا ہے بھائی، احلتک بھی، میں نے یہ پیسے دیے۔ اب یہ جو بھی الفاظ اس نے استعمال کیے، اتزنہ، انتقدہ، احل، کیا ہے، اجلنی بھی، ٹھیک ہے، قضیتکہ، میں نے یہ پیسے دے دیے ہیں، احلتک بھی، میں نے یہ پیسے فلاں کے حوالے کر دیے ہیں، کیا ہے؟ فہو اقرار، یہ پیسے ان الفاظ سے اقرار ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ غور سے دیکھ لیا، ان کو غور سے دیکھو، ان الفاظ کو، 5 الفاظ کو غور سے دیکھو، ٹھیک ہے بھائی؟ نظر آ رہے ہیں الفاظ؟ آپ کیا کہتے ہیں آگے؟ کہتے ہیں یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اتزن، انتقدہ، اجلنی، قضیتک، احلتک، ان الفاظ کے ذریعے سے اقرار نہیں ہوتا، بلکہ ان 3 الفاظ کو چھوڑ دو، یہ صاحب کتاب نے یہ کہا ہے۔ یہ 2 الفاظ جو ہیں اگر ان کی ضمیر استعمال نہیں کی تو اس کا مطلب اقرار نہیں ہوا، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو، لی علیک الف، میرے لیے تیرے اوپر 1000 روپے ہیں، ٹھیک ہے؟ فقال، تو اس نے کہا، یعنی ابراہیم نے کہا، اتزنہ، اس کو تو وزن کر کے لے لے، ٹھیک ہے؟ انتقدہ، یا وزن کر کے گن کے لے لے، اجلنی بھی، مجھے کچھ مہلت دے دے، ٹھیک ہے؟ قضیتکہ، میں نے وہ پیسے تم کو ادا کر دیے تھے، او احلتک بھی، میں نے تیرے پیسے سمیع اللہ کے حوالے کر دیے تھے، اس سے لے لے، فہو اقرار، تو یہ اقرار ہے۔ وہ بلا کنایا، لیکن اگر اس نے بلا کنایا استعمال کیے، یعنی کیا کہا؟ اتزن، کیا کہا؟ انتقد، ٹھیک ہے؟ یا جیسے میں نے آپ کو مثال میں بتایا، اجلنی، قضیتک، ٹھیک ہے، احلتک، یہ الفاظ استعمال کیے، آگے ضمیر استعمال نہیں کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اقرار نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ الفاظ اقرار کی بحث ہو رہی تھی، اس کو یہاں سمجھایا۔ بات واضح ہو گئی؟ آگے دیکھو، مقر اور مقر لہو، ٹھیک ہے بھائی، اس کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ دیکھو یہ دیکھو، ایک ہوتا ہے مقر، ایک ہوتا ہے مقر، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے مقر بھی۔ اس کے آگے مقر لہو لگا دیتے تاکہ سمجھنا آسان ہو، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو بڑھانا ہے تو مقر علیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھو، مقر لہو اور مقر میں اختلاف ہو گیا۔ مقر نے کیا کہا؟ میں نے آپ کو پیسے نومبر میں دینے ہیں، صحیح ہے؟ وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ، احمد نے اقرار کر لیا دین مؤجل کا، وَادَّعَ الْمُقَرُّ لَهُ، اور مقر لہو جو ہے ابراہیم، اس نے کہا انہو حالن، یہ ابھی دینے ہیں، تو لازمہ حالن، تو احمد کے ذمہ ہے ابھی ادا کرنا، وحلف المقر لہو علی الاجل، اور مقر لہو جو ہے اس سے اقرار، اس سے حلف اٹھوایا جائے گا۔ صحیح ہے بھی؟ بات واضح ہے؟ آگے دیکھو، اقرار کرنے والا نہ گڑبڑی کر رہا ہے، پہلے تو یہ شریفوں کی کتاب تھی لیکن کپڑا دے ہوئے، اب اقرار کرنے والا نا تھوڑی سی گڑبڑی کر رہا ہے۔ کیا گڑبڑی کر رہا ہے؟ وہ اقرار نہ ایسے طریقے سے کر رہا ہے کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں نہ آئے،
صحیح ہے بھائی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ جی دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں علیہ میۃ و درہم، میۃ و درہم، میرے ذمے 100 ہیں اور درہم 1 ہے، تو اس کے ذمے کیا ہوگا؟ اس کے ذمے 101 درہم ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ اگلا لفظ جو ہے وہ پیچھے کی تفسیر کر رہا ہے، جب اگلا لفظ پیچھے کی تفسیر کر رہا ہے تو پیچھے بھی میرے ذمے ہیں 101، 101 میرے ذمے ہیں درہم، تو میرے ذمے ہے یہ مفسر ہے، اور پیسے کا مطلب ہے پیسے تفسیر ہیں، تو میرے ذمے کی تفسیر جو ہے وہ آگے کا جملہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میاں مجہول تھا لیکن درہم اس کی تفصیل کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ 100 بھی ہیں اور درہم بھی ہے، 1 بھی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ آگے کیا کہا؟ میۃ و ثوب، تو اس سے ثوب لازم ہوں گے، اور میاں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا مطلب ہے، سمجھ رہے ہو؟ بات واضح ہے؟ میۃ و ثوبان، تو ثوبان واجب ہیں، اور 100 کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ میۃ و ثلاثۃ اثواب، ہاں جی، میۃ و ثلاثۃ اثواب، تو 103 کپڑے ہوں گے، کیوں بھائی؟ ثلاثہ جو ہے، اسواب جو ہے وہ ثلاثہ کی تشریح کر رہے ہیں، ثلاثہ میاں کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کا کیا معنی ہوا؟ بات واضح ہو جاتی ہے۔ آگے اس کو خود سمجھ لو، سمجھ لو۔ علیہ میۃ و درہم، کہا کہ میرے ذمے 100 اور درہم ہیں، فہی دراہم، اس کے ذمے دراہم، و میۃ و ثوب، میۃ و ثوب کا تو یفسر المئہ، 100 کے بارے میں تفصیل کرے گا کیا مطلب ہے، اور 100 اس کے ذمہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے؟ وَكَذَا مِئَةٌ وَثَوْبَانٌ، اس نے میۃ و ثوبان کہا تو ایسے ہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ بخلاف، لیکن یہ مسئلہ اس کے خلاف ہے کہ میۃ و ثلاثۃ اثواب، جب اس نے یہ کہا تو اب اس کے ذمے 103 جوڑے ہوں گے، سمجھ رہے ہو بھائی؟ ایک چیز کا اقرار کرنے سے دوسری چیز کا اقرار ہو جاتا ہے، بعضی چیزوں میں ہوتا ہے بعضی چیزوں میں نہیں ہوتا۔ دیکھو، اقر بتمر فی قوسرہ، اس نے کہا کہ میرے ذمے 1 کلو کھجور ہے ٹوکری کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو ٹوکری سمیت تو لازمہ ان دونوں چیزیں لازم ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس نے کہا وبدابۃ فی استبلہ، اس نے کہا کہ گھوڑا استبل کے اندر جو ہے وہ تیرا ہے، تو لازمت الدابہ فقط، تو صرف گھوڑا ہوگا، استبل دینا نہیں پڑے گا، سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو بخاتمین، اس نے کہا علیہ، اس نے اقرار کیا بخاتمین، انگوٹھی کا، ٹھیک ہے؟ تو انگوٹھی لہو الحلقہ، اس کے لیے حلقہ ہے، والفص، اور نگینہ بھی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وبسیفن، اور ایک تلوار کا اقرار کیا کہ یہ تلوار تیری ہے، تو وَلَهُ النَّصْلُ، وَلَهُ النَّصْلُ، تو تلوار کی جو سیکل والا حصہ ہوتا ہے وہ، والجفن، اور تلوار کا نیام، والحمائل، اور تلوار باندھنے والی ڈوری وہ بھی دینی ہوگی، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ کہ جی پین آپ کا ہے، ہم کو ٹھیک ہے لے جاؤ، تو ڈھکن بھی تو ہوگا نا بھائی، ڈھکن بھی دینا پڑے گا نا ساتھ، ایسے تو نہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، نسل تلوار، اصل تلوار۔ وَبِحَجْلَةٍ، کیا کروں، ترجمہ کروں کہ نہیں کروں؟ دلہن کے لیے جو حجلہ عروسی بنایا جاتا ہے نا، اس کے بستر کے اوپر خوبصورت سے باریک کپڑا لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باریک کپڑا ہوا میں تو نہیں باندھا جاتا نا، چھت کے اوپر کچھ سیٹنگ بنائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ پردہ لگایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ چھت کے اوپر کوئی خوبصورت سی لکڑی لگا دیتے ہیں، اس لکڑی سے پردوں کو باندھا جاتا ہے۔
وبحجلۃ، اس نے اقرار کیا کہ میرے ذمے تیرا حجلہ ہے، تو وَلَهُ الْعِیدان، تو اس کو لکڑیاں بھی دینی پڑیں گی، وَالْقَسْوَةُ، اور پردہ بھی دینا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات واضح ہے؟ آگے چلیں۔ اقرار کیا، کیا اقرار کیا؟ وَبِثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ، کا رومال کے اندر کپڑے ڈال کے دوں گا، امیر صاحب کا رومال ہے، اس میں کپڑے باندھ کے دوں گا، اس کے اندر بندھے ہوئے کپڑے تمہارے ہیں۔ او فی ثوبٍ، یا ایک کپڑے کے اندر تمہارے کپڑے بندھے ہوئے ہیں وہ تمہارے ہیں، تو لزمہ، تو اس کے ذمہ دونوں ہوں گے، کپڑے بھی ہوں گے اور اوپر کا رومال بھی ہوگا۔ وَبِثَوْبٍ فِي عَشْرَةٍ وَلَهُ ثَوْبٌ، کہے گا کہ کپڑا جو ہے وہ 10 کپڑوں میں باندھ کے دوں گا، تو یہ وَلَهُ ثَوْبٌ، اس کے لیے صرف ایک کپڑا ہوگا، کیونکہ ایک کپڑا 10 کپڑوں میں نہیں باندھا جاتا۔ سمجھ رہے ہو؟ وَبِخَمْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ، دیکھو عربی کے اندر ایک اصطلاح ہے، یہ جو فی استعمال ہوتا ہے نا، یہ ضرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب 25، خمسۃ فی خمسۃ، صحیح ہے، 25 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فی عربی کے اندر ضرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دہ در دہ، دہ در دہ پڑھا ہو نا، کیا مطلب ہے؟ یہ جو در ہے یہ ضرب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، مطلب 10 ضربے 10، مطلب 10 ادھر اور 10 ادھر، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے نا۔ تو خمسۃ فی خمسۃ، اس سے 25 مراد، کیا 25 جوڑے ہوں گے؟ کہ نہیں، 25 مراد نہیں ہوں گے، اس میں اصل عدد مراد ہے، بس 5 کا عدد مراد ہے، 25 کا عدد مراد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کپڑے کے اندر کچھ اجزاء ہوں جو 25 کے برابر ہوں، تو اس وجہ سے ایسا بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ فی سے مراد ضرب ہے، تو اور حکم ہے، فی سے مراد معیت بھی ہو سکتی ہے، یہ 10 کے ساتھ 10 لوں گا، 5 کے ساتھ 5 لوں گا، تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، تو اس سے 10 مراد ہے، صحیح۔ ابھی خمسۃ فی خمسۃ وعنی بھی الضرب، اس سے ضرب مراد ہے، تو خمسۃ، تو خمسہ یعنی 5 مراد ہوں گے۔ امیر صاحب کیا ہوا، کہیں گھوم رہے ہو؟ کہ میں اس حجرے والے مسئلے سے نیچے نہیں اترا، کیوں بھائی؟ ایسے نہیں کرو، پڑھو بھائی، دیر ہو رہی ہے، استاد جی کا وقت ہم کھا رہے ہیں، صحیح ہے بھائی۔ وعنی بھی الضرب خمسۃ وعشرۃ ان عنی مع، اگر اس نے مع مراد لیا، فی سے مع مراد لیا، تو 10 کپڑے دینے ہوں گے، یعنی 5 کے ساتھ 5 ضربے 5 25 ہوئے، 25 نہیں ہوں گے، 5 ہی ہوں گے، لیکن 5 کے ساتھ 5، مع 7 کے معنوں میں ہوتا ہے نا، تو 5 کے ساتھ 5، ٹھیک ہے بھائی۔ چلے آگے، یہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایک اور گڑبڑ کر رہا ہے، کہتا ہے لہو علیہ من درہم الی عشرۃ، اس کے 1 سے لے کے 10 درہم میرے ذمے ہے، 1 سے لے کے 10 درہم میرے ذمے ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ لہو 9، اس کے لیے 9 ہوں گے۔ کیوں 9 ہوں گے بھائی؟ 1 سے لے کے غایا مغایا میں داخل نہیں ہے، 1 اور دونوں کٹ گئے، تو اکثر کتنا ہے یہاں پر؟ 9 ہے، تو 9 ہوگا، صحیح ہے۔ امام صاحب یہ کہتے ہیں، امام ابو یوسف کہتے ہیں غایا مغایا میں داخل ہے، جب غایا مغایا میں داخل ہے تو 10 ہی مراد لیا جائے گا، 10 سے کم مراد نہیں لیا جائے گا، اور اسی پہ فتویٰ ہے، صحیح ہے، 10 لیا جائے گا۔ کتاب میں امام ابو حنیفہ کا مسلک لکھا ہے جو مرجوح ہے۔ وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ إِلَىٰ عَشْرَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ دَرَاهِمْ إِلَىٰ عَشْرَةٍ وَمَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَىٰ عَشْرَةٍ، میرے ذمے اس کے لیے 1 سے لے کے 10 یا 1 سے لے کے 10 کے درمیان کا عدد ہے، تو لہو 9، تو اس کے لیے 9 ہوں گے، صحیح ہے جی۔ لہو من داری بین ھذا الحائط الی ھذا الحائط، میرے گھر کے اندر اس دیوار اور اس دیوار کے درمیان کا علاقہ اس کا ہے، تو یہ علاقہ اس کا ہوگا، دیواریں اس کی نہیں ہوں گی، صحیح ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر یہ دیوار اور اس دیوار، ان دونوں دیواروں کے درمیان جگہ اس کی ہے، تو یہ درمیان کی جگہ اس کی ہوگی، دیواریں اس کی نہیں ہوں گی، صحیح ہے۔ لہو من داری
بین ھذا الحائط الی ھذا الحائط لہ ما بینہما فقط، تو اس کے لیے جو اس کے درمیان ہے صرف وہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، یعنی دیواریں اس کی نہیں ہوں گی۔ دیکھو بھائی، اب اقرار کسی اور چیز کا ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ صح الاقرار بالحمل، اقرار بالحمل درست ہے، وللحمل ان بین سببا صالحا والا لا، اگر حمل کے لیے سبب صالح بیان کیا ہے یا نہیں بیان۔ کپڑا دیں، کپڑا، سب مسئلہ اہم، بہت اہم مسئلہ ہے۔ پہلے آخری مسئلہ سمجھ لو، اگر ایک بندے نے خیار شرط، آخری مسئلہ سمجھ لو، ان اقر بشرط الخیار، اگر شرط خیار کا اقرار کیا ہے تو لزمہ المال، تو مال لازم ہوگا۔ ابراہیم نے احمد سے مال خریدا تھا خیار شرط کے اوپر، ٹھیک ہے، کہتا ہے دیکھو میں خیار شرط پہ یہ کتاب لے کے جا رہا ہوں، خیار شرط پہ اس نے یہ کتاب لے لی، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہہ رہے کہ دیکھو میں نے اس سے مال لیا تھا خیار شرط کے اوپر، تو اب کیا ہوگا؟ خیار شرط آپ لوگوں نے پڑھا ہے کسی زمانے میں؟ دیکھو تو شرط باطل ہو جائے گی، شرط باطل ہو جائے گی، مال ثابت ہو جائے گا، کیونکہ خیار شرط ایک وقت تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لازمہ المال بطل الشرط، شرط جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو بھائی، ایک مسئلہ آپ سابعہ والوں سے پوچھنا، سابعہ والوں سے پوچھو، سادسہ والوں سے پوچھو، سادسہ والوں سے پوچھنا، وہ زیادہ اچھا بتائیں گے آپ لوگوں کو۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، ایک بیوی ہے جو کہ حاملہ ہے، ٹھیک ہے، تین بیٹی ہے، صحیح ہے، آپ کے استاد جی آگے یہ مسئلہ میں تو ہاں، ایک آدمی ہے جس کا ایک بیٹا ہے، بیوی حاملہ ہے، بیٹیاں تین ہیں، ہاں، آدمی فوت ہوا ہے، نسب ثابت ہونے کی بات نہیں کر رہا۔ اس مال کا حقدار کون ہے؟ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، حمل ہے کہ نہیں؟ بیوی ہے نا، حاملہ ہے، کیا مطلب ہے؟ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، بیٹے کا حصہ تو ہے نا بھائی، بیٹے کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ، ابے زیادہ کو چھوڑو، یہ جو حمل ہے، تو میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس حمل کے بارے میں، اس حمل کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اسی پر موقوف ہے، سمجھ رہے ہو؟ انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گا آپ کو، نکالیں گے، بالکل نکالیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا فتویٰ ہے اس کے اوپر، میں دکھاؤں گا۔